یہاں تک کہ مسلمان سے مطالبہ ہوگا اس کا کہ تم بھی زمین کی جے کہو، کیونکہ زمین ہمیں غلہ دے رہی ہے. ہمیں زمین کے تشکر میں اپنی زمین کو حضرت فرماتے تھے، میں تو چاہ رہا کہ حضرت کی بات نقل کروں جس طرح حضرت فرماتے تھے کہ یہ زمین کے پجاری بن جائیں گے زمین کے تشکر میں. زمین کے تشکر میں، یہ زمین کے تشکر میں زمین کے پجاری بنیں گے کہ بھائی زمین غلہ دے رہی ہے لہذا زمین کا شکریہ ادا کرو. میں نے ایک مثال دی ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے اسباب ان کے لیے معبود کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے اسباب ان کے لیے معبود کا درجہ رکھتے ہیں. اس درجے شکل سے ہونے کا یقین ان کے دل میں آ گیا کہ وہ یوں کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں، مگر اللہ کے کرنے کا جو ضابطہ ہے وہ یہ شکلیں ہیں. تو سمجھتے تھے شکلیں دونوں برابر ہیں، چاہے شکل بت کی ہو یا شکل زمین کی ہو، اس لیے کہ زمین کے ہی عناصر سے بت بنتے ہیں. چاہے سونے کا بنا لو وہ بھی زمین سے، چاہے چاندی کا بنا لو وہ بھی زمین سے، لوہے کا بنا لو وہ بھی زمین سے، پتھر کا بنا لو وہ بھی زمین سے، لکڑی کا بنا لو وہ بھی زمین سے. جتنی بتوں کی شکلیں ہیں ساری کی ساری شکلیں زمین کے مادے سے بنتی ہیں. ساری شکلیں، میری بات توجہ سے سننی ہوگی، ساری شکلیں زمین کے مادے سے بنتی ہیں. جتنی بھی شکلیں ہیں ساری شکلیں زمین کے مادے سے بنتی ہیں. سمجھتے تھے غیروں کے نزدیک اسباب کی شکل بتوں کی شکل برابر ہوتی ہے. غیروں کے نزدیک اسباب کی شکل اور بتوں کی شکل برابر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے کرنے کے ضابطے اور راستے یہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ضماد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے آپ سے یہ کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا چھوڑ دیں اور بتوں کا انکار کرنا چھوڑ دیں. میں آپ کا علاج کروں گا لیکن شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ضماد نے کہا، مشرک نے کہا کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میں البتہ آپ کے علاج کی کوشش کروں گا. اس زمانے میں ساری دنیا کے مسلمان وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، مگر ہم تو دنیاوی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے ایک کوشش کر رہے ہیں. ہم دنیاوی اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوشش کرنا بندے کا کام ہے اور کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے. ہائے اگر اتنی ہی بات ہوتی تو ساری دنیا کے مسلمان کامیاب ہو جاتے. اتنی ہی بات ہوتی ساری دنیا کے مسلمان کامیاب ہو جاتے کہ کوشش کرنا بندے کا کام اور کامیاب کرنا اللہ کے قبضے میں. میری بات توجہ سے سنو. حضرت فرماتے تھے جو لوگ کائنات کو ضابطہ بنا کر چلتے ہیں وہی عمل کو ضائع کرتے ہیں. جو کائنات کو ضابطہ بنا کر چلتے ہیں وہی عمل کو ضائع کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس عمل کا اب موقع نہیں ہے، اس لیے کہ سبب تقاضا کر رہا ہے اس وقت، اپنے سبب کہہ رہا ہے اپنے تقاضے کو پورا کرنے کو، یہ عمل کا وقت نہیں ہے. وہاں تک عمل کریں گے جہاں تک ان کے اعمال سے اسباب نہ ٹکرائیں. جہاں سبب مقابل آ جائے گا وہاں عمل کو چھوڑ دیں گے. جہاں سبب مقابل آ جائے گا وہاں عمل کو چھوڑ دیں گے. حضرت مثال دے کر فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ تبلیغ میں وقت لگا، عمل کی اہمیت معلوم ہوئی، پھر اذان ہو گئی، ادھر اذان ہو گئی اور ادھر آج صبح سے لے کے شام تک دکان پر کوئی گاہک نہ آیا تھا. صبح سے شام تک کوئی گاہک نہ آیا تھا. ادھر اللہ نے اذان سنوائی اور ادھر اذان کے ساتھ ساتھ گاہک آ گیا.
اتنا مال چاہیے، جتنی آمدنی صبح سے لے کر شام تک نہ ہوتی اتنی آمدنی اس ایک آدمی سے ہو رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے اتنا مال ابھی چاہیے۔ میں کیا بتاؤں، لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے کائنات دنیا میں اسباب ہمارے گزارے کے لیے بنائے ہیں، دنیا میں اسباب ہمارے گزارے کے لیے بنائے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے دنیا میں اسباب ہمارے گزارے کے لیے بنائے ہیں، حالانکہ اللہ نے اسباب اس لیے بنائے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب عمل اور سبب ٹکرائیں تو تم کس کو مقدم کرتے ہو، کس کو مؤخر کرتے ہو۔ اللہ نے اسباب اس امتحان کے لیے بنائے کہ جب تمہارے عمل کے مقابل سبب آوے تو تم کسے مؤخر کرتے ہو، کسے مقدم کرتے ہو۔ جتنی بشری حاجتیں ہیں سارے احکام ان بشری حاجتوں کے خلاف ہیں، سارے احکام بشری حاجتوں کے خلاف ہیں، سارے احکام بشری حاجتوں کے خلاف ہیں۔ نیند کا تقاضا رکھ دیا، نماز وقت پر فرض کر دی، مال کا تقاضا رکھ دیا، زکوٰۃ فرض کر دی، شہوت کا تقاضا رکھ دیا، زنا حرام کر دیا، بھوک کا تقاضا رکھ دیا، پیاس کا تقاضا رکھ دیا، روزہ فرض کر دیا۔ جتنا چاہے سخت گرمی کا دن ہو روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہم سارے احکام اللہ اکبر جب انسان کے اپنے اندر کی بشری حاجتیں جو جبلی ہیں، بدلنے والی نہیں ہیں، جب سارے احکام اللہ رب العزت انسان کے بدن کے اندر پیدا ہونے والی حاجتوں کے خلاف احکام دے رہے تو جو اسباب انسان سے باہر کی شکلیں ہیں، جو اسباب انسان سے باہر کی شکلیں ہیں، اللہ کے احکام ان اسباب کے خلاف کیوں نہ ہوں گے؟ ہماری بات توجہ سے سننی پڑے گی۔ یہ زمیندارہ، تجارت، ملازمت، سرمایہ داری، جتنے بھی تجارت کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں یہ سب انسان سے بدن کے باہر کی شکلیں ہیں، سب انسان کے بدن سے باہر کی شکلیں ہیں۔ جب اللہ رب العزت مسلمان کو اس کے بدن کے اندر پیدا ہونے والے تقاضوں کے خلاف احکام دے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کے بدن میں پیدا ہونے والے تقاضوں کے خلاف احکام دے رہے تو جو شکلیں انسان کے جسم سے باہر کی ہیں، جو شکلیں اور اسباب انسان کے جسم سے باہر کی ہیں، ان ساری شکلوں کے خلاف احکام کیوں نہ ہوں گے؟